آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا اور اس لشکر کی تیاری انتہائی مخفی طریقے سے کی۔ وہ لشکر انتہائی خفیہ طریقے سے تیار ہوا۔ جب یہ لشکر تیار ہو گیا تو 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو یہ لشکر روانہ ہوا۔ جب یہ مقام ابوا پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور اپنے چچا کے بیٹے سفیان بن حارث بن عبد المطلب ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ کی اسلام کے لیے یہ آخری ہجرت ہے۔ سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا کا بیٹا تھا، سفیان بن حارث مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ملنے سے معذرت کر لی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملنے کے لیے راضی نہ ہوئے، یہاں تک کہ اس نے امہات المؤمنین میں سے کسی کو راضی کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی راضی نہ ہوئے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی نہ ہوئے تو میں اپنے خاندان والوں سمیت خودکشی کر لوں گا، یہاں سے دور چلا جاؤں گا اور بھوک اور پیاس سے اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی جان دے دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا، اس کے ساتھ ملاقات کے لیے آمادہ ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اپنے بچوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو جنگی حکمت عملی کے تحت یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے پھیل کر اپنے خیمے لگانے ہیں تاکہ آپ کی تعداد دیکھنے والوں کو زیادہ معلوم ہو، مکہ والوں کو آپ کی تعداد آپ کی اصل تعداد سے زیادہ لگے، کفار قریش پر آپ کا رعب چھایا رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے خیمے فاصلے پر لگائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے تو انہوں نے جاسوسی کرنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان کو بھیجا کہ وہ جا کر حالات معلوم کر کے آئیں۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے باہر پھر رہے تھے کہ سفیان وہاں آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پہچان لیا اور اس سے کہنے لگے کہ آج مسلمان آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ گئے ہیں، مسلمانوں کو شکست دینا آج آپ کے بس میں نہیں ہے۔ سفیان نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ پھر میں کیا کروں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لو۔ چنانچہ یہ ابو سفیان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن بغیر لڑائی کے ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، امان طلب کی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو امان دے دی اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اس کو مسلمانوں کے لشکر کا نظارہ کرواؤ تاکہ اسے معلوم ہو کہ مسلمان آج کتنے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ ابو سفیان کو ایک بلند چوٹی پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے اور اس نے سارے لشکر کا معائنہ کیا اور یہ سمجھ گیا کہ آج مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دوسرے دن مسلمان ہوا، اپنے لشکر میں واپس چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن مکہ کو فتح کرنے کے لیے حملہ آور ہونے لگے تو کفار قریش یہ بات معلوم کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو امان عطا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان اپنی قوم کا سردار ہے، ابو سفیان ایک معزز آدمی ہے، اپنے قبیلے کے اندر بڑا مانا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ابو سفیان کو کوئی ایسا شرف، کوئی ایسی عزت بخش دیں کہ ابو سفیان کی اپنی جاہ و جلال باقی رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ درخواست منظور فرمائی اور یہ فرمانے لگے کہ آج مکہ مکرمہ میں جو بندہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اس کو امن ہوگا، اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی۔ جو بندہ ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی امن ہوگا، اس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ جو بندہ بیت المقدس میں پناہ لے لے گا اس کو بھی امان ہوگی، اس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور جو بندہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی پناہ ہوگی۔ جو بندہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پناہ لے گا اسے بھی امن ہوگا۔ اور ایک اور صحابی کا نام لیا کہ جو ان کے جھنڈے تلے آ جائے گا اس کو بھی امن ہوگا۔ چنانچہ کفار قریش نے بغیر لڑائی کے اپنی ہار تسلیم کر لی اور مکہ مکرمہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد الحرام بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا، اور جب بھی بت کو لاٹھی مارتے ساتھ یہ آیت بھی تلاوت فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا۔ سارے بت توڑ دیے، پھر صحابہ کو کعبہ کی چھت پر بھیجا کہ چھت پر جا کر دیکھو، اگر بت ہیں تو توڑ دو۔ کعبہ کی چھت پر بھی بت پڑے ہوئے تھے، صحابہ نے بت بھی توڑ دیے۔ پھر جب آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ نے بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے تیر نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ان انبیاء نے کبھی بھی فال نہیں نکالا تھا، اور ان انبیاء کی تعلیم میں فال کا کوئی تصور نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تصویریں بھی ہٹا دی، وہ مجسمے بھی ہٹا دیے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں طواف کیا۔ کفار قریش گردن جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، اے ہمارے کریم بھائی کے کریم بیٹے، عزت والے بھائی کے عزت والے بیٹے، آج ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہوں گا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو۔ لیکن اس عام معافی سے کچھ لوگ مستثنا تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو جہاں بھی دیکھو ان لوگوں کو وہیں قتل کر دو۔ ان میں ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا ہے، یہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی زوجہ ام حکیم مسلمان ہو چکی تھی، ان کے پاس گئی اور اس کو جا کر سمجھایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت ہیں، اپنی امان دی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو امان دے دی۔ دوسرا آدمی جس کے قتل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ صفوان تھا، وہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ ڈر سے بھاگ کر جدہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ان کو پناہ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پناہ دے دی اور ساتھ ثبوت کے طور پر اپنا ماما مبارک اتار کر اس کو دے دیا۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ جا کر ان کو وہاں سے لے آئے،
صفوان بن امیہ کو وہاں سے لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی امان دے دی۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان نہیں دی تھی۔ ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرح تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور امان چاہی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی۔ ہندہ جو ہے اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی۔ اس موقع پر مسلمان ہوئی۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی موقع پر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا، بلکہ یہ عام اعلان فرما دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، مکہ والوں آج میں فاتح بن کر مکہ میں آیا ہوں، لیکن تمہارے لیے بھی یہی اعلان ہے کہ آج تم پر تمہارے پچھلے کرتوتوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ کفار قریش جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آس پاس کے قبائل اور علاقوں میں جب یہ بات پھیلی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ